بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 52 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے بدن کے زخمی ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ بدن کے زخمی ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَلَوْ أَكْثَرُهُ مَجْرُوحًا تَيَمَّمَ وَبِعَكْسِهِ يَغْسِلُ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ: اور اگر کسی کا اکثر بدن زخمی ہے تو تیمم کرے اور اس کے عکس میں دھو لے اور جمع نہ کرے دونوں کو۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کل بدن یا اکثر اعضاء کے زخمی ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ نمبر 2، اکثر اعضاء تندرست ہوں اور بعض زخمی ہوں تو اس صورت میں تیمم کا حکم۔ نمبر 3، بعض اعضاء کے دھونے کا حکم جبکہ اعضاء کو دھونا مضر نہ ہو۔ نمبر 4، غسل اور وضو میں اعضاء کے دھونے کا اعتبار عدد کے حساب سے ہوگا یا پیمائش کے حساب سے۔ نمبر 5، اگر تندرست حصہ پر پانی بہانے سے زخمی حصے کو بچانا مشکل ہو تو اس صورت میں تیمم کا حکم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف کہ اگر کسی کا کل بدن یا اکثر اعضاء زخمی ہو تو وہ کیا کرے۔ تو اگر کسی کا کل بدن یا اکثر اعضاء زخمی ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اعضاء کا زخمی ہونا، کل بدن یا اکثر اعضاء کا زخمی ہونا یہ عذر ہے، لہذا اس عذر کی بنا پر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر اکثر اعضاء تندرست ہوں، بعض اعضاء زخمی ہوں تو اس صورت کے اندر تیمم کا کیا حکم ہے۔ اگر اکثر اعضاء تندرست ہوں، بعض اعضاء زخمی ہوں تو تندرست اعضاء کو دھو ڈالے اور زخمی اعضاء کے جبیروں پر مسح کرے۔ زخمی اعضاء کے جبیروں پر مسح کرے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ تندرست اعضاء کو دھو لے اور زخمی اعضاء پر تیمم کر لے، یعنی اصل اور بدل دونوں کو جمع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وضو بھی کرے، اعضاء کو دھوئے بھی صحیح بعض اعضاء کو، اور بعض کا تیمم کر لے، تو اصل اور بدل کا جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بعض اعضاء زخمی ہیں ان کے جبیروں پر، پٹیوں پر مسح کر لے اور جو تندرست ہیں ان کو دھو لے۔ نمبر 3، بعض اعضاء کا دھونا کب ضروری ہے؟ کیا زخمی ہونے کے باوجود یا نقصان پہنچنے کا اگر اندیشہ ہو، کیا تب بھی وہ تندرست اعضاء کو دھوئے گا؟ اصل میں اعضاء کا دھونا، بعض اعضاء کا دھونا یہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ زخموں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر زخموں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کے لیے اس پر اعضاء کا دھونا واجب نہیں، بلکہ وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے۔ نمبر 4، غسل اور وضو میں اعضاء کے دھونے کا اعتبار عدد کے حساب سے ہوگا یا پیمائش کے حساب سے۔ تو غسل اور وضو کا حکم ایک ہے، مگر وضو میں اعضاء وضو کے عدد کا اعتبار ہے۔ وضو میں اعضاء وضو کے عدد کا اعتبار ہے، اور غسل میں اعضاء کے عدد کی بجائے پورے بدن کی پیمائش کا اعتبار ہے۔ تو وضو کی صورت میں اعضاء وضو کے عدد کا اعتبار ہے، اور غسل میں اعضاء کی عدد کی بجائے پورے بدن کی پیمائش کا اعتبار ہوگا۔ لہٰذا دیکھا جائے گا، اگر آدھے سے زائد بدن پر زخم ہو تو تیمم کرے، اور اگر آدھے بدن پر یا اس سے کم پر ہوں تو مسح کر لے، تو پھر مسح کرے اور اپنی نماز کو ادا کرے۔ نمبر 5، اگر تندرست حصے پر پانی بہانے سے زخمی حصے کو بچانا مشکل ہو جائے تو پھر تیمم کا کیا حکم ہوگا۔ اگر تندرست بدن پر پانی بہانے سے زخمی حصے کو پانی سے بچانا مشکل ہو تو اتنا تندرست حصہ بھی، یعنی جو حصہ تندرست ہے، زخمی شمار ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا
اکثر اعضاء یا کل بدن کے زخمی ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم، اکثر اعضاء تندرست ہوں اور بعض زخمی ہوں تو اس صورت میں تیمم کا حکم، بعض اعضاء کے دھونے کا حکم جبکہ اعضاء کو دھونا مضر نہ ہو۔ نمبر 4، غسل اور وضو میں اعضاء کے دھونے کا اعتبار عدد کے حساب سے ہوگا یا پیمائش کے حساب سے۔ نمبر 5، اگر تندرست حصے پر پانی بہانے سے زخمی حصے کو بچانا مشکل ہو جائے تو اس صورت میں تیمم کا حکم۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔